بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک نالج کے پیارے ویور، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا خاص اور زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کو کرنے سے آپ اپنی زندگی میں بہت سے معجزے ہوتے دیکھیں گے۔ ساری ضرورتیں بن مانگے پوری ہوں گی، دولت بارش کی طرح برسنے لگے گی۔ یہ بہت ہی زبردست وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ رزق، عزت، دولت، کامیابی اور شہرت بنانے کا لاجواب وظیفہ۔ آج کی ویڈیو میں جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل امام کعبہ کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی رزق کی تنگی ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، تو آپ اس عمل کو کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ دنیا آپ سے روٹ چکی ہے، فاقوں کی نوبت ہے، قرض کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، تو امام کعبہ کا بتلایا ہوا یہ عمل کریں۔ دنیا آپ کے قدموں میں ایسے آئے گی کہ آپ سنبھال نہیں سکیں گے اور بانٹ بانٹ کر تھک جائیں گے۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یاد رہے کہ اچھے اور برے حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے اور صبر کے ساتھ اللہ پر توکل رکھے اور اللہ سے مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے حالات کو ضرور بدل دیتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حالات اس لیے بھیجتا ہے تاکہ اس کے بندے جو غافل ہو چکے ہیں وہ لوٹ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے اور ان کو پہلے سے زیادہ نوازتا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم بات کر رہے تھے اس وظیفے کی۔ آج کے اس عمل کو غور سے سن لیں۔ آپ نے یقین کامل کے ساتھ یہ بتلایا گیا عمل کرنا ہے۔ آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ فجر کی سنتوں کے بعد آپ نے 101 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے اور اپنے لیے رزق اور دولت کی دعا مانگنی ہے۔ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ بہت ہی زبردست عمل ہے۔ یاد رہے کہ یہ عمل چونکہ فجر کی نماز میں سنتوں کے بعد کا عمل ہے، اس لیے اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ فجر کی نماز کی پابندی کی جائے۔ فجر کی نماز کے لیے اتنا وقت پہلے جاگا جائے تاکہ فرضوں اور سنتوں کے درمیان یہ عمل کر سکیں۔ اس تسبیح کے لیے آپ کو زیادہ وقت نہیں چاہیے ہوگا، 5 سے 10 منٹ کے درمیان آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ پیارے بھائیوں، ان کلمات کے فضائل و برکات کیا ہیں، آئیے حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں۔ یاد رہے یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کلمات ہیں، اور اس بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں وہ کلام نہ بتا دوں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو کلام سب سے زیادہ پسند ہے وہ مجھے ضرور بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند کلام یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا سب سے افضل کلام کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب فرمایا، اور وہ کلام ہے سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ آپ خود ہی سوچ لیں کہ وہ کلمات جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کلمات ہوں گے اور وہ کلمات جو فرشتوں کی تسبیح ہوں، ان کو پڑھنے سے ہم اللہ تعالیٰ کے کس قدر قریب ہو سکتے ہیں، اور ان کلمات کے ورد سے اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا نوازے گا۔ جہاں تک بات ہے ان کلمات کے اجر کی، تو اس حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 بار کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ صرف 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنے سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں
اب ایسا کون سا انسان ہوگا کہ جس کے گناہ سمندر کی چاک کے برابر ہوں گے، لیکن حدیث میں یہاں تک فرما دیا کہ اتنے گناہ بھی ہوں تو وہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ شکریہ۔